وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ نہ اپنا رنج نہ اپنا دکھ نہ اوروں کا ملال، شب فراق کبھی ہم نے یوں گنوائی نہ تھی۔ محبتوں کا سفر کچھ اس طرح بھی گزرا تھا، شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی۔ عداوتیں تھیں تغافل تھا، رنجشیں تھی بہت، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی۔ بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو بھی سنائی نہ تھی۔ کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی۔ عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ 1971 کے پس منظر میں لکھی گئی یہ خوبصورت غزل نصیر ترابی صاحب نے لکھی تھی۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک ناول ہے، ڈھاکہ میں آؤں گا، یہ سہیل پرواز صاحب نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ کہانی ہے محبت کی، محبت مٹی سے بھی اور منش سے بھی۔ مقدمہ ہے اس حقیقت کا کہ محبت کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ ڈھاکہ کے نواح میں دریائے میگھنا آج بھی بہہ رہا ہے، لیکن سن 71 کے بعد جنم لینے والی ایک نسل جو نصف صدی کا سفر طے کر چکی ہے، اس تک میگھنا کے پانیوں کی روانی نہیں پہنچ پائی۔ انہیں تو شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ میگھنا ہے کیا، انہیں بس چند اسباق ازبر کرائے گئے ہیں۔ اول یہ کہ بنگالی بحیثیت قوم محب وطن نہیں تھے، دوئم کہ پاک فوج نے اپنی نالائکی سے مشرق پاکستان میں ہتھیار پھینکے، اور سوئم کہ پاکستانیوں کا واحد مسیحا ذوالفقار علی بھٹو تھا، جس نے نہ صرف پاکستان بچایا بلکہ اسیران جنگ کو بھی واپس لایا۔ اس ناول میں نہ تو سیاست کی جزیات کو چھیڑا گیا ہے اور نہ ہی فوجی آپریشنز پر پیشہ ورانہ بحث کی گئی ہے۔ اس میں صرف اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ ایک بنگالی بھی اتنا ہی محب وطن ہو سکتا ہے کہ جتنا کوئی پنجابی، پشتون، سندھی یا بلوچ۔ اس کہانی کا محور سن 71 کے سانحات و واقعات ہیں۔ ایسے کئی واقعات آن ریکارڈ ہیں جہاں بنگالی افسروں اور جوانوں نے مغربی پاکستان سے شادیاں کی۔ کئی ایسے فوجی ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش بننے کے بعد وہاں رہنے کے بجائے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے کو ترجیح دی اور بالآخر موجودہ پاکستان آ کر باقی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ناول ایسے ہی محب وطن بنگالیوں کے لیے خراج عقیدت ہے۔ آپ کو اس ناول میں کہیں بھی غیر حقیقی واقعات پڑھنے کو نہیں ملیں گے۔ قدم قدم پر وہی کچھ ہوتا نظر آئے گا جو ہو سکتا ہے۔ کہانی 100% فکشن، لیکن چونکہ عام زندگی کے حالات و واقعات اس کی بنیاد ہیں، سو قاری کو بندھا رکھنے کے لیے بعد از تحقیق کئی مقامات اور شہروں کے ناموں کا سہارا لیا گیا ہے، خواہ وہ لکشمی پور کے ہوں یا لاہور کے، چٹاگانگ کے ہوں یا چراٹ کے۔ اس عمل سے قاری کو اپنائیت کا احساس ہوگا۔ کہانی بنیادی طور پہ 3 موضوعات کا احاطہ کرتی ہے: وطن سے محبت، ذات سے محبت اور ناقابل یقین عزم و استقامت کا مظاہرہ۔ کہانی میں چند مختصر کہانیاں اور دیگر واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں جو اس کہانی کو مہمیز کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ المیہ مشرق پاکستان کے بعد جنم لینے والی 2 نسلیں جنہیں سقوط ڈھاکہ کے بارے سچ نہیں بتایا گیا یا سرے سے اندھیرے میں رکھا گیا ہے، یہ ناول پڑھ کر نہ صرف اہل بنگال بارے اپنے ذہنوں میں پلنے والی شکوک و شبہات اور دلوں میں جنم لینے والی بدگمانیوں کو دور کر لیں گے، بلکہ ان کے دلوں میں نرم گوشہ بھی پیدا ہوگا۔ پاک فوج کی بھی سن 71 کے حوالے سے جس طرح چند مخصوص حلقوں نے تضحیک کی یا ابھی بھی بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس کا بھی بہت حد تک مدافع ہوگا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بر صغیر کے موجودہ سنگین حالات میں بھارت جس طریقے سے وقتاً فوقتاً علاقے کے چھوٹے ممالک کے خلاف جاہرانہ عزائم کا اظہار کرتا رہتا ہے، ایسے میں بنگلہ دیش سے تعلقات بہتر بنانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ نام بھلے مشرقی پاکستان ہو یا نہ ہو، لیکن کیا عجب کہ مستقبل قریب میں دنیا دیکھے کہ آ ملیں گے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاک۔ میں آپ لوگوں کو پوری کتاب تو پڑھ کے نہیں سناؤں گی، اس میں سے چند ایک اقتباسات ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جو مجھے اچھے لگے۔ ہمارے ناول ڈھاکہ میں آؤں گا کا ہیرو
ایک 19-20 سال کا بنگالی نوجوان ہے مشفق الاسلام۔ مشفق الاسلام کے والد بدر الاسلام صاحب ایک پرنٹنگ پریس کے مالک ہیں۔ بدر صاحب اور ان کے خاندان کا تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ پاکستان اور پاکستان آرمی سے محبت مشفق الاسلام کو جو ہے اپنے والدین سے ورثے میں ملی ہے۔ مشفق، جسے ہم مش کے نام سے یاد کریں گے، پاکستان آرمی سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اپنی گریجویشن کے دوران ہی وہ اپلائی کر دیتا ہے کمیشن کے لیے اور اس کی کال آ جاتی ہے۔ اب ہمارا ہیرو یعنی کہ مش ڈھاکہ سے کراچی کے لیے پرواز کرے گا۔ صبح 7:30 بجے کی پرواز پر مش نے جب اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی تو اچانک اسے ڈھاکہ ایئرپورٹ اجنبی سا لگنے لگا۔ بہت سے خیالات نے ایک دم اس کے ذہن پر دھاوا بول دیا۔ زندگی میں پہلی بار جہاز میں بیٹھا ہوں، شاید اسی لیے اس کے ذہن میں خیال آیا، جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ ایئرپورٹ تو وہی ہے نا جہاں اسکول کالج کے زمانے میں دوستوں کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ جہازوں کو ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے دیکھ کر ایک عجیب مسرت کا احساس ہوا کرتا تھا۔ میں اور میرے دوست جنگلے سے لگے ایک عجیب اور دلچسپ کھیل کھیلا کرتے تھے۔ ہم ان رنگ برنگے اڑتے لینڈ کرتے جہازوں کو خریدا کرتے۔ میں ہمیشہ PIA کے جہاز خریدنے میں پہل کیا کرتا تھا کیونکہ مجھے ان کی سبز دم اور اس پہ انگلش پہ لکھا PIA بہت پسند تھا۔ ایک عجیب کشش ہوا کرتی تھی اس میں۔ ہم باقاعدہ ان جہازوں کا حساب رکھا کرتے تھے اور جس کی ایئر لائن میں سب سے زیادہ جہاز ہوتے وہ سیٹ کہلاتا، اور مہینے کے آخری اتوار کو وہ سب دوستوں کو قاضی علاؤدین روڈ پر حاجی بریانی کی مشہور زمانہ بریانی کھلایا کرتا تھا۔ اس کے بعد سب جہاز واپس ہو جاتے تھے اور اگلے ہفتے سے جہازوں کی نئی خریداری شروع ہو جاتی تھی۔ نہیں، یہ یقیناً کوئی اور وجہ تھی۔ میں ڈھاکہ کو بائی شہر کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، شاید یہ وجہ ہے۔ لیکن شہر اور گھر تو جب بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں تو وہ چھوڑ کے جاتی ہیں، مگر میں بھی تو پاکستان کو اپنانے کے لیے ڈھاکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹی اور سپاہی دونوں اپنوں کو چھوڑ کر پرائے ہو جاتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا کہ چلو، مجھے کم از کم یہ تو احساس ہوا کہ جب بیٹی پرائی ہوتی ہے تو اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ ایئر ہوسٹس نے پرواز کی روانگی کا اعلان کیا تو مشفق کے خیالات کا شیرازہ اچانک بکھر گیا اور آنکھیں اس فضائی میزبان پر جا اٹکیں جو مسافروں کو حفاظتی بند باندھنے کی تاکید کے علاوہ دیگر ہدایات سے آگاہ کر رہی تھی۔ مشرقی اور مغربی ڈیزائن کے حسین امتزاج سے تراشیدہ پستہ رنگ کے خوبصورت یونیفارم میں وہ بہت باوقار لگ رہی تھی، لیکن مشفق کو یہ یونیفارم اپنی اس وردی کے سامنے معمولی نظر آئی جو وہ چند دنوں میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول جا کر پہننے والا تھا اور جس کے لیے اس نے گزشتہ کئی برسوں سے ان گنت خواب دیکھے تھے۔ جہاز نے آہستہ آہستہ رینگنا شروع کر دیا اور پھر یکا یک فضا میں بلند ہو گیا۔ یہ مشفق کے لیے ایک نیا تجربہ اور نئی دلچسپی تھی۔ اس نے جگہوں کو پہچاننے کی کوشش شروع کر دی۔ دھان منڈی، موتی جھیل، بیت المکرم اور کرمی ٹولہ چند مشہور جگہ تھیں جن کو شناخت کرنے میں وہ کامیاب رہا، اور اس کامیابی پر دل ہی دلوں میں بچوں کی طرح خوش بھی ہوا، مگر کچھ جگہیں تلاش کرنے میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مثلاً اسے اپنا گھر نہیں مل رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے اسے یوں لگا جیسے وہ کہیں کھو گیا ہو، اور اس کی اماں بے حد پریشان ہیں۔ وہ اپنا کالج بھی نہ تلاش کر سکا، اور ابا کا پرنٹنگ پریس تو وہ جب تک تلاش کرتا جہاز ڈھاکہ شہر کی گنجان آبادی سے کوسوں دور جا چکا تھا۔ ہمارے ناول کا ہیرو مش ڈھاکہ سے کراچی سے راولپنڈی پہنچ چکا ہے۔ اس سفر کے دوران اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ تو اردو زبان سے اسی طرح سے نابلد ہے جیسے مغربی پاکستان میں رہنے والے افراد بنگلہ زبان سے ناواقف ہیں۔ اپنی اس مشکل کا وہ حل یہ نکالتا ہے کہ انگریزی کو اپنے لیے رابطے کی زبان بناتا ہے۔ اب وہ پنڈی سے کاکول اکیڈمی کی طرف رواں دواں ہے۔ کاکول اکیڈمی پہ پہنچنے پر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو جونیئر کیڈٹس کے ساتھ سینئر کیڈٹس کرتے ہیں، جو فوجی زندگی کی خوبصورت یادیں بنتی ہیں۔ ہمارا ہیرو مش
جب اپنے روم میں جاتا ہے تو اس کی ملاقات اپنے روم میٹ بابر حمید سے ہوتی ہے۔ بابر حمید کا تعلق لاہور سے ہے۔ بابر کے والد دوائیوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ سہیل پرواز صاحب نے مشرقی پاکستان کے مش اور مغربی پاکستان کی مائرہ کے درمیان جنم لینے والی محبت کی داستان کو بہت خوبصورت اور پرلطف انداز میں اپنے قاری کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ کہانی، یہ محبت محسوس ہوتا ہے کہ دو افراد یا دو خاندانوں کے درمیان نہیں تھی، بلکہ ایک ملک کے دو بازوؤں کے درمیان تھی، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان۔ بہت خوبصورت کہانی، لیکن مزہ تبھی آئے گا جب آپ خود پڑھیں گے۔ ہمارے ناول میں دو محبتیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک طرف مش اور مائرہ کی محبت ہے، تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مش اور پاکستان کی محبت ہے۔ وہ مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان نہیں جانتا، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان آرمی۔ مش کی پاکستان اور پاکستان آرمی سے محبت کا اندازہ ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ وہ اکیڈمی میں اپنی ٹریننگ کے دوران اتنی محنت اور لگن کا ثبوت دیتا ہے کہ ٹریننگ کے آخر میں وہ سارڈ آف آنر حاصل کرتا ہے۔ مش اور مائرہ کی محبت بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز آسان ہے، زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ ان کو درپیش ہوئے ہیں، لیکن دونوں ثابت قدم رہے ہیں۔ خالی یہی دونوں نہیں، ان کی فیملیز مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان بھی ثابت قدم رہے ہیں۔ محبت پروان چڑھ رہی ہے، لیکن دشمن کو یہ محبت اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ چاہتا ہے کہ ایسا وار کیا جائے کہ پاکستان کے زخم مندمل نہ ہو سکے۔ مشرقی پاکستان سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ دشمن وہاں گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ خبریں ساری آ رہی ہیں۔ مش ہمارا ہیرو اب افسر بن چکا ہے، SSG کا افسر۔ مائرہ سے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ اس کی تعیناتی مشرقی پاکستان میں ہو جاتی ہے کیونکہ حالات مناسب نہیں ہیں۔ وہاں جو حالات ہوتے ہیں وہ کافی گھمبیر ہیں، کافی سے زیادہ گھمبیر ہے۔ مشن کا وقت آ چکا ہے اور اس مشن میں ہمارا ہیرو مش اس مشن کو لیڈ کر رہا ہے۔ تواتر سے خبریں آ رہی تھیں کہ چاندپور کے علاقے میں مکتی بہانی کے دستے پاک فوج کی ایک بٹالین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی سرگوئی کی جائے۔ چونکہ یہ خصوصی نوعیت کا آپریشن تھا، لہٰذا یہ SSG بٹالین کے حوالے کیا گیا۔ کرنل طارق نے اپنے افسران اور سیکنڈ ان کمانڈ کے ہمراہ اس آپریشن کا نہایت گہرائی سے جائزہ لیا اور بالآخر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ کم از کم ایک کمپنی کی نفری کا آپریشن ہے۔ کمانڈنگ آفیسر نے جب والنٹیئر مانگے تو ہر کمپنی کمانڈر اس آپریشن پر جانے کے لیے بےتاب نظر آیا اور CO کے لیے مشکل ہو گیا کہ کس کو بھیجے اور کس کو نہ بھیجے۔ ایسے میں مشفق نے یہ کہہ کر سب کو لاجواب کر دیا کہ اس آپریشن کی ذمہ داری صرف اس افسر کو ہی دی جائے جو نہ صرف علاقے سے واقفیت رکھتا ہو بلکہ مقامی لوگوں کے مزاج و نفسیات سے بھی واقف ہو۔ کرنل طارق نے اسے مسکرا کر دیکھا اور بولا، اپنے جانے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہو؟ نہیں سر، میں نے ایک معیار تجویز کیا ہے بس۔ یہ محض اتفاق ہے کہ میں اس پر پورا اتر رہا ہوں۔ اب اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی اس پر پورا اتر رہا ہے تو بسم اللہ، اسے بھیج دیں۔ مشفق شرارتی مسکراہٹ کو لبوں میں دباتے ہوئے بولا، ویری اسمارٹ آف یو، بہت چلاک ہو۔ سیکنڈ ان کمانڈ نے جملہ کسا۔ کرنل طارق نے کیپٹن مشفق کے اس آپریشن پر جانے کا حتمی فیصلہ سنایا اور اسے فوری تیاری کا حکم دیا۔ کانفرنس کے بعد مشفق کمپنی میں گیا اور آپریشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اسے تیاری کے لیے 48 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا۔ علاقے کو جانے والے تمام راستے مسدود تھے، تمام ریکی نقشے پر ہی کرنی تھی۔ برگیڈ ہیڈ کوارٹر سے ملنے والی تمام نہایت اہم معلومات کرنل طارق اس سے پہلے ہی شیئر کر چکا تھا۔
کیپٹن مشفق نے نہایت دل جمعی اور سنجیدگی سے آپریشن کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسے اپنے کندھوں پر پڑنے والی اس بھاری ذمہ داری کا بخوبی احساس تھا۔ ایک تو اس مشن میں شریک ہر گوریلے کی جان نہایت قیمتی تھی، اور سب سے اہم یہ بات تھی کہ اس مشن کے لیے مشفق نے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کی تھیں۔ آرمی ایویشن کے MI-8 اور ایلوٹ ہیلی کاپٹر ٹارگٹ ایریا پہ پہنچانے کے لیے دستیاب تھے، اور اس نے ایویشن اسکواڈرن کے OC سے رابطہ بھی کر لیا تھا۔ آپریشن سے 24 گھنٹے قبل اس نے اپنی کمپنی کو شام کے وقت اکٹھا کیا اور ان سے ایک نہایت جذباتی خطاب کیا۔ اس خطاب کے بعد SSG کے جوانوں کا جوش و جذبہ دیدنی تھا۔ مشفق کی اردو اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن ماہرہ کے ساتھ نے اسے اپنا مافی الضمیر پراثر انداز میں بیان کرنے کے قابل کر دیا تھا۔ میرے جوانوں اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایسے وقت میں جب مشرق پاکستان میں بنگالی جوانوں اور افسروں کی ایک بڑی تعداد پاک فوج سے اپنے پرانے تعلق اور روایت کا لحاظ کیے بغیر اپنی یونٹیں چھوڑ کر مکتی بہانی سے مل رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ میں ابھی تک یہیں کھڑا ہوں؟ میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ پاک فوج سے بھگوڑے ہونے والے تمام بنگالی افسر اور جوان قوم پرست یا مجیب الرحمن کے پرستار نہیں، بلکہ ان میں سے اکثریت ایسوں کی ہے جو مستقبل کے نتائج کے خوف سے فوج چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ہر قیمت پر مشرقی پاکستان میں ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا جینا مرنا، عزیز رشتہ دار سب یہی ہیں۔ یہ بیچارے مشرقی پاکستان میں رہ کر عوامی لیگ کے عطاب کا سامنا کرنے کی جرأت نہیں رکھتے۔ انہیں جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ اس کے حساب سے فیصلہ کر رہے ہیں، مگر میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں آج آپ جوانوں کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو حیران کر دے۔ شیخ مجیب الرحمن اور میرے والد مرحوم کے بہت پرانے خاندانی تعلقات ہیں۔ مشفق نے یہاں تک ہی بات کی تھی کہ جوانوں نے حیرت کا اظہار کیا اور ان میں خسر پسر شروع ہو گئی، جو مشفق کے دوبارہ تقریر کرنے سے ختم ہو گئی۔ لیکن ان تعلقات کے باوجود میرے والد صاحب نے اپنا تعلق مسلم لیگ سے نہیں توڑا جو میرے دادا نے قائم کیا تھا۔ میرا گھرانہ آج بھی پاکستانی ہے اور پاکستان کی بات کرتا ہے۔ میں اگر آج مجیب الرحمن کو خوش کر دوں اور مکتی بہانی میں چلا جاؤں تو میرے لیے ترقی کے راستے کھل جائیں گے، لیکن میں ایسی ترقی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ اکثر لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ باقیوں کی طرح میں نے پاک فوج کیوں نہیں چھوڑی، اور میرا جواب ہوتا ہے کہ جب ساری انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی تو سب بنگالی بھی ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پاک فوج ایسے محب وطن بنگالی افسروں اور جوانوں سے بھری پڑی ہے جو پاکستان کو صوبائی عصبیت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس وقت بھی پاکستانی فوج میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اکثر کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان سکڑ کر 1 مربع میل بھی رہ گیا تو میرے لیے وہی پاکستان ہوگا، نہ کہ وہ 3,97,498 مربع میل کا علاقہ جو پاکستان کہلانا پسند نہ کرے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اللہ نہ کرے پاکستان نہیں تو ہمارا وجود بھی بیکار اور بے مقصد ہے۔ ہمارا مقصد پاکستان کے دشمنوں کو سبق سکھانا اور ان کا قلع قمع کرنا ہے، لیکن ہمیں اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اس احتیاط کی وجہ سے بعض اوقات ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس بات کا طے کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھ کسی بے گناہ کے خون سے رنگے نہ جائیں۔ آپ کی کمپنی نے ستمبر 65 کی جنگ میں ناقابل یقین کارنامے سر انجام دیے ہیں اور شجاعت کے ان گنت داستانیں رقم کیے ہیں۔ ہم نے ابھی بھی ان قربانیوں کی لاج رکھنی ہے۔ آپ مجھے پاکستان کے لیے لڑتا ہوا پائیں تو مجھے فالو کریں، اور اگر پیٹھ دکھاؤں یا پاکستان کے خلاف جاؤں تو بے شک مجھے گولی مار دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ اس آپریشن کے بعد واپس نہ آئیں، اور شاید ان میں بھی شامل ہوں، لیکن جو واپس آئیں وہ اس بات کی گواہی ضرور دیں کہ جنہوں نے جان دی وہ بلا کی بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ہمارے بڑوں نے یہ وطن اسلام کے نام پر لیا تھا، اور اگر ہم اس کی حفاظت و حرمت کے لیے جان لڑا دیں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو بلا دھڑک پوچھ سکتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، لیکن کسی جوان نے کوئی سوال نہ پوچھا تو کیپٹن مشفق نے اختتامی کلمات کہے۔ کل 14 اگست ہے۔ ایک 14 اگست وہ تھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا، اور ایک 14 اگست کل ہے جب ہم نے پاکستان کی آزادی کو لاحق خطرات سے نپٹنا ہے۔ کوئی سوال نہیں تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
اللہ آپ کی حفاظت کرے اور آپ کو فتح عطا کرے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ ایس ایس جی کے دلیروں نے زندہ باد کا فلک شغاف نعرہ اپنے اوسی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر لگایا۔ دربار برخاست ہوا اور سب تیاریوں میں جت گئے۔ مشن کا کیا بنا؟ کامیابی سے ہمکنار ہوا یا ناکامی سے دو چار ہوا؟ یہ تو آپ کو ناول پڑھنے پر ہی پتہ چلے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صبح صادق کے وقت پرندوں کے چہچہانے سے مشفق کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر سب سے پہلے کیپٹن اسد کو چیک کیا، جو سینے پر دونوں ہاتھ باندھے بالکل ساکت اور سیدھا لیٹا ہوا تھا، جیسے بہت گہری نیند سو رہا ہو۔ اس نے پاس جا کر آہستہ سے آواز دی۔ دوسری آواز پر بھی جب اس نے جواب نہ دیا تو مشفق نے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اسد کی گردن پر رکھا۔ اسد خالق حقیقی سے مل چکا تھا۔ مردان کے ایک نواحی گاؤں کا سبز آنکھوں والا شہزادہ کیٹ پاؤں کے جنگلات میں دنیا کو الوداع کہہ گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مشفق نے زیر لب پڑھا اور اسد سے مخاطب ہوا۔ آخر اپنی مرضی ہی کی نا آپ نے سر، راستے میں ہی چھوڑ گئے۔ آپ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال گئے ہیں۔ وہ وہیں کافی دیر کھڑا اسد کے بے جان جسد خاکی سے باتیں کرتے رہا۔ اس کی نظر اسد کے نہایت کمزور اور ستے ہوئے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی، جو کبھی بھورے بال، گوری رنگت اور سبز آنکھوں والے شہزادے کا چہرہ ہوا کرتا تھا، لیکن چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، طمانینت، لیکن جیسے بہت تھکا ہوا کوئی شخص سکون کی نیند سو رہا ہو۔ ایک لمحے کو اس کا دل کیا کہ اپنے پیارے دوست کو دفنا کر خود بھی یہیں باقی عمر گزار دے، کیا پتہ کہ وہ بھی منزل پر پہنچتا ہے بھی کہ نہیں۔ مگر پھر خیال آیا کہ یہ تو اس کی تربیت کے منافی ہے۔ گزرے ہوئے وقت کا ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ پھر فوزیہ بار بار اس کی نظروں کے سامنے مسکراتی ہوئی آن کھڑی ہوتی، جیسے پوچھ رہی ہو کہ مشی بھیا اسد کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں نا؟ کیپٹن اسد کی شہادت کے بعد مش کے ساتھ کیا ہوا، کن کٹھن مراحل سے وہ گزرا، کن دشوار راستوں سے وہ گزرا، کن تکلیفوں کا اس نے سامنا کیا، یہ تو ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ چند روز بعد اسے عدالت میں کسی خطرناک مجرم کی طرح پیش کیا گیا۔ اسے سخت حیرت ہو رہی تھی کہ اس طرح کیوں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ جج نے اس سے انگریزی میں سوال کیے، جن کے جوابات مشفق نے شستہ انگریزی میں دیے۔ تمہارا نام؟ سر میرا نام کیپٹن مشفق الاسلام ہے اور میرا تعلق پاکستان آرمی سے ہے۔ کیا ثبوت ہے کہ تم پاکستان آرمی سے ہو؟ میرا سروس کارڈ میرا ثبوت ہے، جس پر میرا نام اور آرمی نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ والا کارڈ ہے تمہارا؟ جج نے اسے اس کا سروس کارڈ دکھاتے ہوئے کہا، یس سر یہی کارڈ ہے۔ لیکن اس پر تو تمہاری کوئی تصویر نہیں۔ کیا تمہاری تصویر نہیں ہونی چاہیے تھی اس پر؟ بالکل تھی۔ جب انہوں نے مجھے گرفتار کر کے کارڈ قبضے میں لیا تو اس پر تصویر لگی ہوئی تھی۔ میں نے پولیس کو اس کی نشاندہی بھی کی، لیکن انہوں نے میری بات سننے کے بجائے مجھ پر بدترین تشدد کیا۔ لیکن اس کارڈ پہ تو تمہاری کوئی تصویر نہیں۔ مشفق سمجھ گیا کہ پولیس کہیں کی بھی ہو، کیس پکا کرنے کے لیے فنکاری ضرور دکھاتی ہے۔ تم رنگون کیا کرنے آئے ہو اور کیسے پہنچے؟ جج نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑا۔ سر میں بنگالی ہوں اور ڈھاکہ کا رہنے والا ہوں۔ انڈیا پاکستان کی جنگ میں بنگلہ دیش بننے کے بعد میں نے شکست تسلیم نہیں کی اور اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ فرار کا منصوبہ بنایا۔ تمہارے باقی ساتھی کدھر ہیں؟ ایک کو گیکٹاؤ میں کلاؤڈڈ لیپرڈ نے مار دیا اور دوسرا چند ہفتے پہلے کیٹ پاؤں کے جنگلات میں گینگرین کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گیا۔ میں دونوں کی قبریں بھی دکھا سکتا ہوں۔ خاصی دلچسپ کہانی ہے۔ اراکان کے جنگلات میں سے کوئی انسان دن کو گزرنے کا تصور نہیں کر سکتا اور تم لوگ 1 سال سے اوپر ان جنگلوں میں رات کو سفر کرتے رہے ہو۔ تمہارے حوصلے اور جرأت کی داد دیتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے تم پر الزام ہے کہ تم بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ ہو اور ایک سازش کے تحت برما میں جنرل نی ون کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے داخل ہوئے ہو۔ نہیں سر، یہ غلط ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ پاکستان گورنمنٹ سے تحقیق کر سکتے ہیں میرے بارے میں، میرا نام بتا کر۔ لیکن جو الزام تم پر لگا ہے اس کا تمہارے پاکستانی ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ شواہد کی وجہ سے میں مجبور ہوں۔ ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ عجلت میں کوئی فیصلہ نہ سناؤں۔ چنانچہ میں پولیس کو حکم دیتا ہوں کہ وہ مزید تفتیش کر کے مکمل چلان عدالت میں پیش کریں۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔
مشفق کا انجام کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ بچ پایا؟ کیا وہ اپنے پیاروں تک پہنچ پایا؟ اس کی اپنی مٹی سے محبت کا خراج اس نے کیسے ادا کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈھاکہ میں آؤں گا ضرور پڑھیے۔ بہترین ناول ہے۔ محبت خالی انسانوں سے نہیں، مٹی سے بھی ہوتی ہے، اور محبت اپنا خراج لیتی ہے۔ خراج کیسے ہوتا ہے؟ محبت کے لیے کیسے قربانی دی جاتی ہے، اور محبت حاصل کرنے کے لیے کیا تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ ڈھاکہ میں آؤں گا ضرور پڑھیے گا۔